بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، میں سید حیدر علی بخاری آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا ہمارا لیسن ہے قرآن کریم کی ترجمے کے حوالے سے۔ جس طرح سے کہ آپ کو پہلے بتایا گیا ہے کہ آپ کے نصاب میں 3 چیزیں شامل ہیں، اس میں پہلا حصہ ترجمہ قرآن کا ہے، جس میں سورہ انفال کا ترجمہ ہم نے پڑھنا ہے۔ دوسرا حصہ حدیث پاک کا ہے، جس میں ہم نے 10 حدیثیں ان کا ترجمہ اور تشریح پڑھنی ہے۔ اور تیسرا حصہ ہے موضوعاتی مطالعہ، جس کے صرف 4 اسباق ہیں، ان کو ہم نے پڑھنا ہے۔ تو آج ہم شروع کرتے ہیں ترجمہ قرآن کریم کے حوالے سے پہلا لیسن، اور یہ بنیادی اور نہایت اہم سبق ہے کہ جس پر آپ کے آنے والے جتنے بھی اسباق ہیں، چاہے وہ ترجمہ ہو، چاہے وہ حدیث ہو، چاہے وہ موضوعاتی مطالعہ ہو، یا قرآن کریم کا ترجمہ، حدیث کا، عربی زبان کی انڈرسٹینڈنگ، یا کہہ لیں کہ پوری زندگی میں جہاں بھی آپ کا قرآن کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، عربی زبان کے ساتھ تعلق ہو، تو یہ لیسن آپ کو ہمیشہ کے لیے بہت زیادہ مددگار ثابت ہوگا۔ تو اگر آپ نے اس کو صحیح طرح سے یاد کر لیا، ذہن نشین کر لیا، سمجھ لیا، تو یہ سمجھیں کہ آپ نے یہ ایک صفحہ ہے جس پر میں نے تمام جو ضروری الفاظ ہیں ان کو لکھ لیا ہے، اور اس کی ابھی آپ کے سامنے تشریح کروں گا۔ تو یہ ایک پیج نہیں، بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ آپ نے ہزاروں قرآن کریم کے الفاظ اور حدیث کے الفاظ سیکھ لیے، ان کو سمجھ لیا۔ لیکن اگر آپ نے اس کو توجہ سے نہ پڑھا، نہ سمجھا، تو یہ کہہ لیں کہ آپ کو سلیبس کے آخر تک، آخری دن تک آپ کو بہت زیادہ مشکلات ہوتی رہیں گی۔ اور بہت مختصر لیکن بہت جامع لیسن ہے، اس لیے اس کو بار بار سنیں، بار بار دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ ہمارا جو یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ آ رہا ہے، قرآن کریم میں کثرت سے استعمال ہونے والے الفاظ، تراکیب اور ان کا مفہوم۔ اب ایک طرف الفاظ ہیں عربی زبان کے، اور ساتھ اردو میں ان کے معنی، اور انگلش میں اس کی تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ کے لیے کچھ اشارات دیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں، پہلا لفظ ہے آ۔ قرآن کریم میں استعمال ہوتا ہے بعض جگہ پہ، تو یہ ہوتا ہے کیا۔ اچھا، یہ یاد رکھیں کہ یہ الفاظ جو عمومی ان کے معنی ہیں، زیادہ تر جو استعمال ہوتے ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ان کے اور بھی معنی ہیں، اور بھی استعمالات ہیں جن کے لیے یہ قرآن کریم میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں، لیکن جو عموماً زیادہ تر استعمال ہوا میں نے وہ یہاں پہ لکھ دیا۔ تو پہلا ہے حمزہ زبر آ، اس کا معنی ہوتا ہے کیا۔ پھر بی، بازر بی، بسم اللہ میں آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بی مطلب ہوتا ہے ساتھ، یا بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کسی چیز کے بدلے میں ایز اے ریزلٹ، اس طرح سے آپ کہتے ہیں، تو وہاں پر بی آ جاتا ہے۔ سین زبر سا ہے، عنقریب، کوئی ہے اباؤٹ ٹو، آپ کے انگلش میں استعمال کرتے ہیں کسی چیز کے ابھی ہونے یا اکرنس کے حوالے سے بات ہو تو کہتے ہیں کہ عنقریب۔ مثلا سیقول السفہاء، عنقریب جو سفہاء ہیں، جو پاگل لوگ ہیں یا دیوانے لوگ ہیں، یہ کہیں گے۔ قرآن کریم میں اس کو استعمال کیا گیا ہے۔ فا اور ثم، یہ بھی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ فا کا مطلب ہوتا ہے پس، پھر، لہٰذا، سو، انگلش میں جو ہے وہ اس کا میننگ آتا ہے۔ کا مطلب ہوتا ہے کی طرح، جیسے کہ ہوتا ہے نا، کا مثلاً، اس کی مثال کی طرح۔ تو او کا سیبن، او کا سیبن، کا کی طرح، بادل کی طرح۔ لام زبر لا، لام زیر لی، کیا لکھا ہوا ہے؟ ضرور، کے لیے، کے لیے۔ اب یہ دو الگ ہیں، لام زبر لا اس کا معنی کیا ہوا؟ ضرور، اور کے لیے۔ لام زیر لی اس کا مطلب یہ ہے کے لیے یا فور۔ تو کبھی اس کا معنی لام زبر لا کا ہوتا ہے ضرور، کبھی اس کا مطلب ہوتا ہے کے لیے۔ لکم، لکم تمہارے لیے۔ لہو، ہو ہم، اس کے لیے، فار ہم۔ تو اس طرح لام زر لی، انا للہ، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں۔ للہ، لام زر لی اس کے بعد اللہ، کے لیے، اللہ کے لیے ہیں۔ تو اس کے بعد آ جاتا ہے واو زبر وا، بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے قرآن کریم میں، جس کا مطلب ہوتا ہے اور بعض اوقات یہ قسم کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ مثلا واللہ، اس کا مطلب ہوگا اور اللہ، علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔
اور بعض اوقات یہ قسم کے لیے ہوتا ہے، اس کے بعد پھر یہ ہے کہ واللہ، اس کے بعد جو لفظ آتا ہے اس کے نیچے زیر آ جاتی ہے. تو دیکھنا پڑتا ہے سیاق و سباق کو کہ یہاں پر اس کا معنی واو ہوگا یا قسم ہوگا. تو زیادہ تر کہہ لیں 98% جو ہے نا واو استعمال ہوتا ہے اور کے لیے، اور کبھی کبھار جو ہے وہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے. مثلا والفجر، فجر کی قسم، والعصر اور قسم ہے اس کی زمانے کی. آگے نیچے دیکھیں، ہاں یہ ہی اور ہو، یہ پیش بھی ہے، الٹا پیش بھی آ جاتا ہے، کھڑی زیر بھی آ جاتی ہے. تو اس میں آسانی کے لیے، کیونکہ اس کا ملتا جلتا ہے، آگے ہے ہی، ہز، ہم. انگلش میں اس کا ترجمہ ہے وہ، کتابی ہی، اس کی کتاب، رسول ہو، اس کا رسول. ہی ہو یا ہو، دونوں کا مطلب یہی ہوگا. ہی، ہز، ہم، اس کا، اسے، اس کو. ٹھیک ہے. رسول ہو، اس کا رسول. کتاب ہو، اس کی کتاب. ٹھیک ہے. اچھا آگے دیکھیں، ان کا مطلب ہوتا ہے اگر. ہم کہتے ہیں نا انشاء اللہ، انشاء، شاء کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، اور اللہ اللہ. ان اگر شاء چاہا، اللہ اللہ نے. تو ان کا مطلب ہو گیا اگر، if. ان کا مطلب ہے کہ، that. ٹھیک ہے. آگے ہے، یہ آگے آئے گا انشاءاللہ، اس کی مثالیں ہم سورہ انفال میں، سورہ احزاب میں، ممتحنہ میں دیکھتے رہیں گے. اس کے بعد ہے جی انا اور انا. اس کا مطلب ہوتا ہے بے شک، surely، undoubtedly، بلا شبہ، بے شک. اس کے بعد ہے کانا. کانا کا مطلب ہوتا ہے تھا. ٹھیک ہے. بعض اوقات یہ ہے کے معنی بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی پاسٹ میں بھی اور پریزنٹ میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو اگر ہم کہیں کہ مثلا اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ حکیم، کان اللہ علیما حکیمہ، تو اللہ تعالیٰ حلیم یعنی علم والا، اور حکیم حکمت والا تھا بھی، ہے بھی، اور ہوگا بھی. تو اللہ کے لیے جب یہ استعمال ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ ہے، اور مستقبل کے لیے ہوگا بھی ہوگا. لیکن ویسے عموماً جو ہے کانا کا مطلب ہوتا ہے ان دا پاسٹ. آگے ہے کن تم. کانا جو ہے اسی سے ڈرائیوڈ کہہ لیں کہ اس کا مختصر، اس کو اس سے کن بن گیا. اور تم جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں اسی طرح سے تم، عربی کا تم اور اردو کا تم برابر ہے. کن تم، کانا ہم نے کہا تھا ہے. کن تم، تم ہو یا تم تھے. آگے انما، صرف اور بے شک. ٹھیک ہے. بعض اوقات اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، بے شک کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. عموماً یہ ہوتا ہے صرف، اس کا میننگ ہوتا ہے انما انا قاسمون، میں صرف تقسیم کرنے والا ہوں، یا میں بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں. اس کے بعد ہے اذا اور از. اذا کا مطلب ہوتا ہے جب، اور از کا مطلب بھی ہوتا ہے جب. لیکن اس میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ اذا عموماً جسٹ جب، when، then اس طرح سے استعمال ہوتا ہے. لیکن از ہوگا جب ماضی کی کوئی بات یاد کروائی جائے. ٹھیک ہے، کہ اس وقت کو یاد کرو جب. مثلا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اس وقت کو یاد کرو کہ جب آپ کے رب نے ملائکہ سے کہا. تو اس پرانی بات کو یاد کروانے کے لیے آتا ہے. معنی اس کا بھی جب ہی ہے، اور اذا کرنٹ اور عمومی معنی میں آتا ہے. علی، اس کا مطلب ہوتا ہے پر، on something. علی المسجد، مسجد کے اوپر. اور علی الکتاب، کتاب کے اوپر. علی، آگے چل کے اس کو ہم تھوڑا سا کریں گے. علیکم، کم اور علی کو جب ملا دیتے ہیں تو وہ علیکم بن جاتا ہے. تم پر سلامتی ہو. السلام، سلامتی ہو. علی پلس کم، علی آن، کم یو، آپ پر سلامتی ہو. الی، طرف، ٹو ورڈز. بعض لوگ نا علی اور الی کو مکس کر جاتے ہیں. تو یہ کہہ لیں کہ دو الفاظ ہی الگ ہیں، ان کا میننگ الگ ہے. مثلا خاص طور پہ جب سورہ بقرہ کے بعض اوقات پڑھتے ہیں نا، وما انزل من والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. انزل الیک وہ الی سے ہے، آپ کی طرف نازل کیا. اور کئی جگہوں پہ آتا ہے اعلیٰ. تو یہ دونوں لفظ الگ ہیں. اگر الی کی جگہ اعلیٰ پڑھ دیا تو آپ نے قرآن کریم کا لفظ چینج کر دیا، میننگ چینج کر دیا. اور اگر اعلیٰ کی جگہ الی پڑھ دیا تب بھی. تو ان دونوں میں فرق کرنا ضروری ہے. اس کے بعد عندہ، پاس، کے ہاں، ود، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، اللہ کے ہاں، اللہ کے پاس. عند اللہ اجر عظیم، ان کے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے. بعد، آفٹر، اردو میں بھی اور عربک میں بھی سیم ان کا میننگ ہے. غیرہ،
آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں نا کہ وہ ہمارے غیر ہیں جی، غیر علاوہ، ہم سے ہٹ کے ہیں. تو یہاں بھی اردو میں اور عربی میں کافی حد تک اس کا معنی ایک جیسا ہے، بغیر، علاوہ، وداؤٹ. ٹھیک ہے، مطلب کہتے ہیں نا غیر اخلاقی حرکات، تو غیر اخلاق سے ہٹ کے جو حرکت ہوتی ہے. اس کے بعد ہے لو. لو کا مطلب ہے اگر اور اگرچہ، الا سوائے، مگر. الا ہم کہتے ہیں لا الہ، لا نہیں، الہ معبود، الا مگر، سوائے کس کے؟ اللہ. سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں ہے. آگے چلتے ہیں جی. کأنّا، گویا کہ، جیسے. تو وہ ایسے جا رہا تھا گویا کہ وہ بڑی مشکل سے آزاد ہوا. تو گویا کہ، جیسے کہ، یہ ہم اردو میں الفاظ استعمال کرتے ہیں. لیکن، لیکن وہی معنی جو انگلش عربک کا ہے وہی اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. حتیٰ، حتیٰ کہ ہم کہتے ہیں نا وہ اتنا تیز بھاگا حتیٰ کہ وہ منزل کو بھی کراس کر کے چلا گیا. تو حتیٰ کہ، یہاں تک کہ، اردو میں، عربک میں میننگ سیم ہے اس کا. فی، ان، کس چیز میں، کس چیز کے اندر. مثلا فی سبیل اللہ، میں نے جی قربانی کی، کس لیے؟ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں نے فی سبیل اللہ یہ چیز دے دی. فی میں، سبیل راستہ، اللہ کے راستے میں. تو فی کا مطلب ہو گیا ان میں. اس کے بعد ہے من اور عن. من کا مطلب بھی ہوتا ہے سے، اور عن کا مطلب بھی ہوتا ہے سے. اس میں تھوڑا سا ویسے فرق ہوتا ہے آگے چل کے کہ یہ من کا جو سے ہوگا اس کا کیا مطلب ہوگا، عن کا جو سے ہے اس کا کیا ڈیفرنس ہے. لیکن عموماً ان کا میننگ جو ہوتا ہے وہ ہے سے، فرام. من، کون، جو، بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے قرآن کریم میں. ٹھیک ہے. ما کا مطلب ہوتا ہے جو، نہیں، کیا، وٹ، نو. یہ کافی سارے میننگ ہیں جن میں استعمال ہوتا ہے. جب آپ دیکھتے ہیں نا ترجمہ کرتے وقت سیاق و سباق دیکھتے ہیں، ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو چیزوں کی سمجھ آ جاتی ہے. مثلا ہم کہیں تو جی کہ دس از واٹ آئی واز سیئنگ، یہ وہ ہے جس کے بارے میں کہہ رہا تھا. وٹ یہاں پہ نہیں کہ کیا، اس کا میننگ نہیں ہے یہاں پر، اس کا معنی ہے جو. تو اسی طرح سے جب آپ سیاق و سباق فکرے کے اندر، جملے کے اندر کسی لفظ کو دیکھتے تو آرام سے آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کا کیا میننگ ہے. تو ما کا مطلب عموماً ہوتا ہے جو، زیادہ تر استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد لا، لیسا، لم. جس طرح سے ما کا معنی نہیں ہے اسی طرح سے لا، لیسا، لم ان کا معنی بھی نہیں ہوتا ہے. لیکن ما میں کچھ تھوڑی سی چیزیں اور بھی ایڈ تھی تو اس لیے میں نے اس کو الگ لکھ دیا. قل، کہہ دیں، فرما دیں. قل هو اللہ احد، کہہ دیں کہ اللہ ایک ہے. قل اعوذ برب الفلق، بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے قرآن کریم میں قل کا لفظ، تو اس لیے یہ آنا بہت ضروری ہے. بینا، کہتے ہیں نا بین الاقوامی، انٹرنیشنل، قوموں کے درمیان. بینا کا مطلب ہوتا ہے میرے اور اس کے مابین آج کل جنگ چل رہی ہے، تو مابین، بین کہتے ہیں درمیان کو. ٹھیک ہے. آگے ہے ہوا اور ہیا. اب میں نے تھوڑا سا اس میں ایک جو ڈاٹس دے دیے اور لیفٹ اور رائٹ کو الگ کر دیا. ہوا یہ ہے ہی، ہز، ہم. ہوا اللہ، وہ اللہ ہے. آگے ہیا، پہلے ہوا جو ہے یوزڈ فار میل اور سنگولر، اور ہیا دس از یوزڈ فار فیمیل اینڈ سنگولر. تو ہوا مرد کے لیے سنگولر کے لیے، اور ہیا عورت کے لیے اور سنگولر کے لیے. آگے ہما، یہ میل اور فیمیل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور دو کے لیے، فار ٹو پیپل، فار ڈبل. دے ٹو، بوتھ، میل اینڈ فیمیل. ہما جو ہے یہ کامن ہے میل اور فیمیل کے درمیان، اور یہ یوز ہوتا ہے ٹو انڈیکیٹ ٹو پرسنس. مثلا وہ آئے، وہ دو آئے. ہم تو انگلش میں تو کہتے ہیں دے کیم، وہ آئے. اب یہ نہیں پتا وہ دو تھے یا تین تھے یا زیادہ تھے، لیکن عربک میں جب استعمال کریں گے ہما کا لفظ، اس سے پتہ چل جائے کہ وہ لوگ جو آنے والے تھے وہ دو ہی تھے. آگے ہم، یہ الگ ہے، یہ میل کے لیے ہے اور پلورل کے لیے جمع. دے، دیر، دیم. all 3 or more than 3. تو ہم کا مطلب ہو گیا وہ سارے کے سارے مرد. تو پہلی بات مرد، پھر دوسری چیز وہ سارے، زیادہ کے لیے استعمال ہوگا. آگے ہے ہننا، دے، دیر، دیم. لیکن یہ ہننا سے کیا لگا کہ یہ
فیمیل کے لیے ہے اور زیادہ فیمیل کے لیے ہے، وہ دو سے زیادہ ہیں، کیونکہ دو ہوتے تو وہ کیا استعمال ہوتا ہے، ہما ہوتا، لیکن یہ دو سے زیادہ ہیں، سنگولر ہوتا تو ہیا، دو فیمیلز ہوتی تو ہما، زیادہ ہیں تو ہننا. اس طرح سے ون میل ہوا، ٹو ہما، مور دین ٹو اور تھری اور مور دین تھری ہم. آگے آ جائیں جی. اچھا یہ تھرڈ پرسن کے لیے ہے، ہی شی دے، یہ تھرڈ پرسن ہے جو غائب ہے. اب ہم آتے ہیں سیکنڈ پرسن کے لیے، جو جب ہم بات کرتے ہیں تو جو ہمارے سامنے بندہ ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں دوسرا فریق. ٹھیک ہے، تو وہ دوسرا، اس کے لیے لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے کا، یو، یورس. ٹھیک ہے، سنگولر کے لیے مثلا کتابو کا، یور بک، رسولو کا، یور رسول، یور پروفٹ. اچھا آگے ہے یہ کا ہو گیا مرد کے لیے. اب انگلش میں ہم یوز کرتے ہیں یو، تو وہ نہ پتہ چلتا سنگولر ہے اور یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ وہ میل ہے یا فیمیل ہے. لیکن عربک میں یہ سنگل جو فیمیل ہے اس کے لیے الگ لفظ ہے، سنگل میل کے لیے الگ ہے، پھر ون کے لیے، ٹو کے لیے، تھری کے لیے، سب کے لیے الگ الگ کلمات ہیں، الفاظ ہیں. تو کا فار سنگولر، السلام علیکہ، آپ پر سلامتی ہو. السلام علیکی، نیچے کی، یو یور سنگولر فیمیل کے لیے، تم پر سلامتی ہو. آگے ہے کما، جس طرح سے ہم نے پڑھا تھا ہما، یہ کامن ہے میل اور فیمیل میں اوپر تھرڈ پرسن میں، اسی طرح سے سیکنڈ پرسن میں کما کامن ہے. مثلا السلام علیکما، تم دونوں پر سلامتی ہو. تو اب دونوں میں یہ فیمیل بھی ہو سکتی ہیں اور میل بھی ہو سکتی ہیں، ایک فیمیل ایک فیمیل دونوں ہو سکتے ہیں. تو کما فار سیکنڈ پرسن ڈبل اس کے لیے ہوگا. اس کے بعد ہے کم، یو یورس آل، میل، تو یہ میل کے لیے ہے اور پلورل کے لیے ہے. آگے ہے کننا، یو یورس آل فیمیل، جس طرح سے وہاں پہ ہننا تھا تھرڈ پرسن کے لیے، دے دیر دیم، یہاں پر سیکنڈ پرسن کے لیے کننا استعمال ہوا ہے. اچھا یہاں پہ دیکھیں کہ میں نے یہ آخر میں یہ جو ریڈ ورڈنگ ہے اس میں دیکھیں کا، کی، کما، کم، کننا، ان کے آخر میں لکھا ہوا آخر میں، آخر میں، یعنی یہ جو کا، کی، کما، کم، کننا، یہ آخر میں آتے ہیں. اب کیونکہ دیکھا ہے نا پہلے یہ ہم نے شروع میں کا لفظ گزرا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر جو ہے یہ دیکھیں کا شروع میں، یہ چوتھے نمبر پہ تقریباً پانچویں نمبر پہ گزرا ہے، وہاں پہ ہم نے لکھا تھا شروع میں. تو اگر شروع میں آئے تو اس کا مطلب ہوگا کی طرح، اور اگر یہ اس کے بعد آخر میں آئے تو اس کا مطلب ڈیفرنٹ ہوگا. اس لیے ان کو تھوڑی تھوڑی چیزیں بہت آسان ہے یاد رکھنا، اتنا مشکل نہیں ہے. آگے دیکھیں یا، اسم کے آخر میں آتا ہے، دیکھیں نا ناؤن ہوتا ہے، ورب ہوتا ہے، تو یہ یا جو ہے جب اسم کے ان دا اینڈ آف ناؤن اس وقت آئے تو اس کا مطلب کیا ہوگا، میں، میرا، مجھے، آئی، می، مائی. ٹھیک ہے نا، مثلا یہ ہے کہ کتابی، میری کتاب، ربی، سبحان ربی الاعلیٰ، ربی میرا رب، رسولی میرا رسول، ان عذابی لشدید، عذابی میرا عذاب. تو یا جب اینڈ میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے مائن، آئی، می، مائی. نا وہ سنگولر کے لیے ہو گیا، یا آخر میں جب آتا ہے تو یہ پلورل کے لیے ہوتا ہے، ہم، ہمیں، ہمارا، وی، اور، اس. مثلا میں کہوں ربی میرا رب، تو اگر میں کہوں ہمارا رب، اور لارڈ، ٹھیک ہے، تو ہم کیا کہیں گے، ربنا. ہم بہت زیادہ دعائیں کرتے ہیں، ربنا لک الحمد. تو یا اگر ہو آخر میں تو وہ سنگولر کے لیے ہوتا ہے، اور یہ فرسٹ پرسن کے لیے ہوتا ہے، میرا رب. ہم جس طرح سے ہم نے پہلے کیا دیکھا، ہوا، ہما، ہم، وہ تھرڈ پرسن کے لیے تھا. اب کا، کی، کما، کم، کننا، یہ سیکنڈ پرسن کے لیے. اب ہم آگے فرسٹ پرسن کے لیے، کتابی، کتابنا، کتابی میری کتاب، کتابنا ہمارے کتاب. آگے ہے قد، بے شک. اب یہ ہم اننا اور انا پہلے دیکھ چکے ہیں کہ اس کا معنی بھی بے شک ہے. آگے چلتے ہیں جی. اب یہ تھوڑا سا آپ کو حاضر دماغی کے ساتھ میرے ساتھ چلنا پڑے گا. یہ دیکھیں واو ہے، اس پر جزم ہے، اور اس کے بعد الف ہے. کیا لکھا ہے، فعل کے آخر میں آتا ہے. ہم نے وہاں پہ بات کی تھی کہ ناؤن کے آخر میں آتا ہے یا اور، یہاں پہ ٹھیک ہے،
اور اب یہ جو ہم دیکھنے جا رہے ہیں یہ واو اور الف ہے، یہ آتا ہے فعل کے آخر میں. جب فعل کے آخر میں آتا ہے تو یہ کیا جمع ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے. مطلب ہاں ہم کہتے ہیں جی قتلا، اس نے قتل کیا. قتلا دس از ورب، اور یہ عربک میں جو ہے نا اسے فعل کہتے ہیں. تو اب قتلا ہی کلڈ، ایک بندے نے قتل کیا، اس آدمی نے قتل کیا. ایک بندے کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اب ہے قتلو. جب ہم قتلا کے آگے واو الف کا اضافہ کر دیتے ہیں نا تو وہ پہلے فعل واحد تھا، اب یہ فعل جمع بن گیا. The killer was one and the word was used qatala. And if we are going to say that the killers were more than one تو ہم واو الف کا لفظ استعمال کریں گے، اس کے آخر پہ قتل کے بعد واو الف لگا دیں گے تو بن جائے گا قتلو، they killed، انہوں نے قتل کیا. اسی طرح سے نصرہ، ایک بندے نے مدد کی، اور اگر واو الف آخر پہ لگا دیں گے نصرو، ان سب نے مدد کی. تو واو الف جو ہے وہ فعل جمع کے آخر میں ظاہر ہوتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے یہ فعل جو ہے یہ کام کرنے والا ایک نہیں تھا بلکہ زیادہ لوگ تھے. اچھا، واؤنون اور یانون اسم کے آخر میں آتا ہے، ناؤن کے آخر میں آتا ہے. جو عربک ناؤن ہوتا ہے، اسم ہوتا ہے، اس کے آخر میں آتا ہے. مثلا ہم کہتے ہیں مسلم، ایک مسلمان. قاتل، ایک قاتل. کافر، ایک کافر. لیکن اس کے آگے جب ہم واو الف واو نون لگا دیتے ہیں یا نون تو وہ جمع بن جاتا ہے. مثلا کافر سے کافرون، زیادہ کافر. کافرین، قاتلین، مسلمین، مسلمون. تو واو نون اور یا نون جو ہے وہ آخر میں جب آ جائے تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ پلورل کے لیے ہے اور یہ اسم ہے، ناؤن ہے، یہ ورب نہیں ہے. اچھا، یہ دیکھیں آگے ریڈ میں آ جاتا ہے جی تا. تا جو ہے یہ لکھا ہوا ہے کہ مضارع کے شروع میں آتا ہے. اب یہ ایک فعل ہوتا ہے. جو وربز ہوتے ہیں نا وہ پاسٹ کو پتہ ہے آپ کو، پاسٹ ہوتا ہے، پریزنٹ ہوتا ہے اور فیوچر ہوتا ہے. اسی طرح سے عربک میں جو ہے نا وہ دو استعمال ہوتے ہیں عموماً. پاسٹ کے لیے اس کو ماضی کہتے ہیں، اور فیوچر پریزنٹ اور فیوچر کے لیے جو استعمال ہوتا ہے اسے کہتے ہیں مضارع. ٹھیک ہے. تو جو فعل مضارع ہوتا ہے، فعل حال یا فعل مستقبل ہوتا ہے، اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے شروع میں بعض اوقات تا آتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نے جس طرح سے پڑھا تھا کہ کا، کی، کما، کم، یہ سیکنڈ پرسن کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسی طرح سے بعض اوقات جو مضارع کا لفظ ہے اس کے شروع میں تا آ جاتا ہے تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو بات ہو رہی ہے کسی سیکنڈ پرسن کے بارے میں بات ہو رہی ہے. مثلا تکتب، تم لکھتے ہو. تقتل، تم قتل کرتے ہو. تنصر، شروع میں تا آ گیا نا، تا فر تم، آسانی سے یاد رکھنے کے لیے. تو یہ ہم نے کیا لکھا ہوا حاضر کے لیے عموماً سیکنڈ پرسن. ٹھیک ہے. عموماً کا لفظ یہ ہے کیونکہ تھوڑے سے اور میننگ میں آگے پیچھے استعمال ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ تر یہ ہے کہ وہ جب ہم آگے چلیں گے تو انشاءاللہ آسانی سے سمجھ آ جائے گا. لیکن عموماً یہ ذہن میں رکھیں کہ تا جب مضارع کے شروع میں آ جائے، کسی لفظ کے شروع میں آ جائے تو وہ ہوتا ہے کہ یہ بات کسی سیکنڈ پرسن کو جو سامنے موجود ہے اس سے ہو رہی ہے. آگے دیکھیں یا ہے مضارع کے شروع میں. سارے یہ مضارع کے شروع میں آ رہا ہے. مضارع کا میں نے کیا میننگ بتایا، حال اور مستقبل کے لیے جو صیغہ جو ورڈ استعمال ہوتا ہے عربک میں اسے ہم مضارع کہتے ہیں، اور اس کے شروع میں تا آئے حاضر کے لیے، یا آئے تو ہم نے کیا غائب کے لیے عموماً، اور تھرڈ پرسن غائب یعنی تھرڈ پرسن، جس طرح سے ہم نے کہا تھا ہی، ہز، ہم. آگے ہے الف. مضارع کے شروع میں جب آتا ہے تو واحد متکلم، فرسٹ پرسن سنگولر، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. مثلا ہم نے پہلے ہم اوپر کی بات کرتے ہیں، تعلمو، تم جانتے ہو. تأکلو، تم کھاتے ہو. اب ہو گیا، تا کو ہٹا کے ہم یا لگا دیتے ہیں. یکتبو، وہ لکھتا ہے. لکھتا ہے means he is writing now at the moment he is doing something. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یا ہی کسی تیسرے بندے کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور وہ کام ابھی کر رہا ہے. یکتبو، وہ یہ لکھ رہا ہے. اور ہم نے تا کی بات کی تھی، تکتب تو، تم، یو آر رائٹنگ، کب ابھی لکھ رہے ہو، مضارع ہے نا. آگے آ جاتا ہے حمزہ، الف کے اوپر جو زبر ہے. تو یہ مضارع کے شروع میں آئے تو واحد متکلم کے لیے استعمال ہوتا ہے. فرسٹ پرسن دا پرسن ہو از اسپیکنگ. تو
आलमु मैं जानता हूँ, अक्तुबु किताबत कहते हैं ना, लिखने को कहते हैं, तो अक्तुबु मैं लिखता हूँ, अक्तुलु मैं कत्ल करता हूँ। तो शुरू में आ जाए तो ये होता है कि आई एम डूइंग समथिंग एंड आई एम सिंगुलर। उसके बाद आके नून मुजारे के शुरू में आए, जमा मुतकल्लिम के लिए होता है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन प्लूरल, नक्तुबु हम लिखते हैं, पहले क्या था, अक्तुबु मैं लिखता हूं, शुरू में अलिफ आ गया, नक्तुबु हम लिखते हैं। मैं इसको दोहरा देता हूं, रेड के जो रेड वर्डिंग है, तक्तुबु ता तुम लिखते हो, यक्तुबु वो लिखता है, शुरू में या आ गया, काफ ताबा इकट्ठा ही है, लेकिन हम जो शुरू के अल्फाज है ना, शुरू के जो वर्ड्स हैं उनको चेंज कर रहे हैं, ठीक है। ता फॉर तू, या फॉर थर्ड पर्सन वो लिखता है, अक्तुबु आई राइट मैं लिखता हूं, आई एम राइटिंग, नून नक्तुबु हम लिखते हैं, ठीक है, जब मुतकल्लिम फर्स्ट पर्सन के। आगे देखें, ये अल्फाज भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, हाजा हाजिही, हाजा कहते हैं ये वाहिद मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है, जिस तरह हमने कहा था का मर्द के लिए और औरत के लिए की, इसी तरह से हाजा अमूमन ज़बर जो है वो मर्द के लिए इस्तेमाल होती है और ज़ेर औरत के लिए इस्तेमाल, हाजिही हाजा ये वाहिद मुज़क्कर के लिए और हाजिही ये वाहिद मोनस के लिए। ज़ालिका हम यूज़ करते हैं ना दिस और दैट, तो हाजा दिस के लिए होता है, ज़ालिका और तिलका दैट के लिए होता है। हाजा और हाजिही, हाजा मर्द के लिए मुज़क्कर के लिए, हाजिही मोनस के लिए, और होगा इसमें इशारा करीब, दिस ज़ालिका, दिस इज कह लें, ज़ालिका भी कर लेते हैं डिस्कस, ज़ालिका वो, और वो कौन, मर्द, तिलका वो औरत, ठीक है। इसी तरह से आगे है हा उलाई और उलाई का, हा उलाई ये करीब के लिए इस्तेमाल होता है, उलाई का ये दूर के लिए इस्तेमाल होता है। और ये देखें मैंने लिखा हुआ है कि ये सब मुज़क्कर मुअन्नस, हाउलाई का मतलब हो गया, और उलाई का मतलब हो गया वो सब मुज़क्कर मुअन्नस, ये सब हाउलाई वो सब, मतलब दीज दोज, दीज ज्यादा लोग हैं, हाउलाई दोज उलाई का, दिस मैन हाजा, दिस वुमैन हाजिही, दैट मैन जालिका, दैट वुमैन तिलका, these men or women हाउलाई, those men or women उलाइका। आगे चलें जी, अल्लजीना, अल्लजी और अल्लजीना, अल्लजी वो जो, वो जिसने, वो जिसको, वाहिद मुज़क्कर के लिए, ठीक है। और अल्लजीना उसका मतलब भी वो जो, वो जिन्होंने, वो जिनको, हु हुज होम, ठीक है। अल्लजी फॉर सिंगुलर, अल्लजीना फॉर प्लूरल, तो है क्या, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, हुवल्लाह वो अल्लाह है कि जिसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। तो ये जो अल्लज़ी और अल्लाज़ानी है, ये इस तरह से हु हुज होम के लिए इस्तेमाल होता है। अल्लती अल्लाती अल्लाई, तो अल्लज़ी मुज़क्कर के लिए मेल के लिए, अल्लज़ी हो गया सिंगुलर मेल, अल्लज़ीना प्लूरल मेल, अल्लती सिंगुलर फीमेल, अल्लाती अल्लाई प्लूरल फीमेल। तो हमें ये थोड़ा सा ख्याल रखना है कि अरबी में बहुत ज़्यादा जो है ना वो डिटेल है, किसी भी बंदे को आपने कहना है, एक मीनिंग के लिए कई कई अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, तो इसलिए हमें थोड़ा सा ये तफसील के साथ समझना आसान हो जाता है। कोई ये नहीं है कि अब कहा जी वो आ रहे, ही इज़ दे आर कमिंग, अब पता ही नहीं कि वो दे आर मेल, दे आर फीमेल, दे आर टू, दे आर थ्री, दे आर व्हाट इज़ द नंबर। तो लेकिन जब आप अरबिक में बोलेंगे अल्लती तो पता चल जाए कि वो बात मुअन्नस की हो रही है, अल्लाती बात मुअन्नस की हो रही है, अल्लज़ी मुज़क्कर सिंगुलर एक बंदा आ रहा है, अल्लज़ीना वो ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है जो अरबिक में अल्लाह ताला ने हमें दी है। उसके बाद देखें नहीं, ता ती तू आखिर में, हमने ऊपर देखा था ता तुम के लिए हमने जब कहा था तो वो शुरू में आ रहा था, तो यहाँ पर आखिर में आए तो क्या होता है जी, मुज़क्कर हाजिर के लिए अगर हो तो ता, मुअन्नस हाजिर के लिए हमने कहा था जब ज़ेर आती है तो मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होती है ती, और तू मुतकल्लिम, मुतकल्लिम द पर्सन हु इज़ टॉकिंग, हु इज़ स्पीकिंग, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ता ती तू। मसलन कतबता तूने लिखा, कतबती
تو ایک عورت نے لکھا. پہلے کتبتا تو ایک مرد نے لکھا, کتبتی تو ایک عورت نے لکھا, کتبتو میں نے لکھا. تو یہ شروع میں آ گیا. آگے الفاظ استعمال ہوتے ہیں انتا یا انتم. انتا اور انتم. تا دیکھیں نا شروع میں عموماً ہو, شروع ہو یا اینڈ ہو, تا کا مطلب تو ہی ہوتا ہے, تم ہی ہوتا ہے. یہاں بھی تم کا مطلب تم ہی ہے. انا میں, نحنو ہم, آئی انا, نحنو وی. آگے قل پہلے گزر چکا ہے, اسی کے ساتھ ملتا جلتا ہے قالا کہا. جب قالا اس نے کہا, جس نے کہا وہ ایک ہے. جب ہم واو الف لگا دیں گے جس طرح سے ہم نے اوپر یہ پڑھا ہے کہ جب واو الف لگاتے ہیں تو وہ کیا ہے فعل کے آخر میں, تو یہ جمع بن جاتا ہے. تو قالا تھا اس نے کہا, ٹھیک ہے, قالا اور اس نے کہا. اب جب ہم نے دیکھا قالو تو یہ کیا ہو گیا, انہوں نے کہا. آگے چلیں جی, الیکم اور علیکم. اب تھوڑا سا اب واپس چلتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں. میں نے آپ کو یہاں پر الا اور علا پڑھایا تھا. الا کا مطلب کیا ہے, طرف, اور علا کا مطلب کیا ہے, آن اور پر. میں نے اس وقت علیکم اور الیکم کی طرف آپ کو اشارہ کروایا تھا. اب یہاں دیکھیں, الا, الیکم اور علیکم, اس کے تھوڑے سے آپریشن کرتے ہیں. الا پلس کم, اس کو ملایا تو وہ الیکم بن گیا. علا پلس کم, ان کو ملایا تو وہ بن گیا علیکم. تو الا کا مطلب ہمیں پتا تھا طرف, کم کا مطلب بھی ہمیں پتا تھا, ہم پڑھ آئے تھے کا کما کم. اب ہم نے ان دو لفظوں کو جوڑ دیا. اب اگر ہمیں الا کا مطلب اور کم کا مطلب پتا ہوگا تو ہمیں ترجمہ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اس طرح الینا اور علینا, الا پلس نا, ہم نے یہ پیچھے پڑھا ہے, یہ دیکھیں نا آخر میں آئے, ہم, ہمیں, ہمارا. اب ہمیں الا کا مطلب پتا تھا طرف, ٹھیک ہے, اور نا لگ گیا, طرف نا, ہماری طرف, علینا, ٹھیک ہے. علا کا مطلب تھا پر, اور نا کا مطلب ہو گیا ہم, علینا ہم پر. اب یہ ہم نے پہلے الفاظ وہ جو تھے وہ استعمال ہو گئے, ہمیں زبانی یاد ہو گیا. اب ہم نے بعض اوقات دیکھا کہ وہ دو لفظ مل جاتے ہیں, بعض اوقات تین مل جاتے ہیں, بعض اوقات چار مل جاتے ہیں. تو ہمیں ان کو پھر ایک ایک, جب ہمیں پتہ ہوگا کہ چھوٹے لفظ کا کیا معنی ہے, تو پھر ہم سب لفظوں کی ترتیب لگا کے آسانی سے ترجمہ کر لیں گے. اب دیکھیں یہ لفظ اب بڑا آسان ہے, لیکن جب اکٹھا لکھا ہوتا ہے تو بڑی پریشانی ہوتی ہے. یا ہم نے پڑھا تھا شروع میں آئے تو یہ کسی تھرڈ پرسن کی بات ہو رہی ہے. سین حمزہ لام, اردو میں لفظ سوال استعمال ہوتا ہے. آپ کو روٹ ورڈز تھوڑے سے ذہن میں رکھنے پڑیں گے. سوال میں کویسچننگ کے لیے استعمال ہوتا ہے. واو نون ہم نے ابھی اوپر پڑھا ہے یہاں پہ کہ واو نون جب آتا ہے تو یہ اسم کے آخر میں آتا ہے, اور یہ آتا ہے جی جمع کو ظاہر کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. اب ہم نے یہ دیکھا کہ یا تھرڈ پرسن کے لیے, سین حمزہ لام اس میں کوئی سوال کی بات ہو رہی ہے. واو نون یہ جو ہے یہ ایک کام کرنے والا نہیں, زیادہ لوگ ہیں. اور کا مطلب ہوتا ہے آپ, یا وہ, سآلا, آگے سوال, واو نون کرتا ہے یا کرتے ہیں, کرتے ہیں, کیونکہ واو نون آگے یہ جمع کے لیے. کس سے کرتے ہیں, کا, آپ سے. اب دیکھیں یہ بن گیا یس الونا کا, یا واو سوال کرتے ہیں آپ سے. یس الونا کا سورہ انفال کا پہلا لفظ ہے, یس الونا کا, وہ آپ سے سوال کرتے ہیں. کتنا آسان ہے یہ ترجمہ کرنا اگر ہمیں یہ تھوڑا یا کا پتہ ہوگا. سوال اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے, واو نون کا پتہ ہوگا, ہم خود بخود. اب یہاں پہ تھوڑا سا چینج کرتے ہیں, یا کی جگہ ہم تا لگاتے تھے, تس الونا کا, تو ہم نے پڑھا تھا تا کا مطلب ہوتا ہے تو, تم سے تم سوال کرتے ہو, ٹھیک ہے. تو یہ آسان ہو جائے گا. اب دیکھیں انی, انا, انا کا مطلب ہم نے پڑھا تھا بے شک, اور یا ہم نے پڑھا تھا اگر اینڈ پہ آ جائے تو یہ ہوتا ہے میں, میرا, مجھے, آئی, می, مائی. انا بے شک ہو گیا, اور اس کے ساتھ یا لگا دیا تو انی بے شک میں, انا بے شک ہم, انا للہ, ٹھیک ہے, بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں. انی اعلم, بے شک میں جانتا ہوں. تو یہ میں اور ہم میں آئی, می, مائی اور وی, اور اس, اس میں ہم نے تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کر لینا, یا اور نا کا فرق ہے. آگے دیکھیں یا علمون اور یا ملون, یہ دو لفظ ہیں. ہم نے یا کے بارے میں پڑھا تھا کہ یہ جو ہے تھرڈ پرسن کے لیے تھے. آگے دیکھیں آپ تھوڑا ہم نے لفظوں کا
آپریشن کرنا. آئین لام میم، اردو میں لفظ کون سا استعمال ہوتا ہے؟ آئین لام میم، علم. ہاں جی، ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ بات علم کی ہو رہی ہے. یا کا پتہ تھا یہ تھرڈ پرسن کے لیے ہوتا ہے. آئین لام میم کا پتہ تھا کہ یہ علم کی بات ہو رہی ہے. اور واو نون ہوتا ہے پلورل بنانے کے لیے. یعلمون، وہ جانتے ہیں. اگر واو نون نہ ہوتا خالی یعلم تو وہ ہوتا وہ جانتا ہے، لیکن واو نون لگ گیا تو اس کا مطلب ہے وہ جانتے ہیں. آگے دیکھیں یعملون، یا کے بعد کیا ہے؟ لفظوں کی ترتیب، حروف کی ترتیب کیا؟ آئین میم لام. پہلے تھا آئین لام میم، اس کا مطلب ہے وہ اس میں علم کی بات ہو رہی ہے. یہاں پر آئین میم لام عمل کی بات ہو رہی ہے. یعملون، وہ عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر یہاں پہ یا کی جگہ ہم تا لگا دیں تو کیا بنے گا؟ تعملون، تم عمل کرتے ہو. تو یہ پلورل کے لیے ہو گیا. اب دیکھیں یا آئین لام میم واو نون، یہاں پر ہم نے کیا کیا؟ ان کو الگ کر دیا. یا تھرڈ پرسن کے علم کی بات ہو رہی ہے، واو نون یہ زیادہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے. اور آگے یا آئین میم لام عمل واو نون. تو اب بعض اوقات یا علمون اور یا ملون کا فرق نہیں لوگوں کو ہوتا، حالانکہ درمیان میں روٹ ورڈز ہی الگ ہوتے ہیں. اس کا روٹ ورڈ ہے آئین لام میم، اس سے علم بنتا ہے، ٹو نو سم تھنگ، جاننا. اور آئین میم لام ہے ٹو ایکٹ، ٹو ڈو سم تھنگ. تو عمل اور علم میں فرق ہوتا ہے. تو یہ ہمیں تھوڑا سا اگر توجہ دیں گے تو چیزیں آسانی سے سمجھ آ جائیں گی. آگے ہے قالو اور آمنو. ہم نے اوپر پڑھا تھا قالا، یہ قالا کا کیا مطلب تھا؟ اس نے کہا. ٹھیک ہے، اب قالا کے آگے ہم نے کیا لگا دیا؟ یہ واو الف لگا دیا اس کے آگے. ٹھیک ہے، تو جب یہ واو الف اس کے آگے لگایا تو وہ قالا سنگولر، ہی سیڈ سم تھنگ، اس سے بن گیا دے سیڈ سم تھنگ، انہوں نے کہا. آمنا فار سنگولر، وہ ایمان لایا. ایک کے لیے تھا، ہم نے اس کے آگے کیا لگا دیا؟ واو الف لگا دیا، تو وہ بن گیا آمنو، وہ زیادہ لوگ ایمان لائے. آگے دیکھیں یغفر لکم، ایک لفظ میں نے ویسے ہی ایک پریکٹس کے طور پر دے دی ہے. یغفر لکم، لگتا ہو یہ تو مشکل ہو گیا، نیا لفظ آ گیا. اب اس کو ہم نے یہ کیا کہ تھوڑا سا الگ الگ ٹکڑوں میں بانٹ دیا. جب ٹکڑوں میں بانٹا تو دیکھا جی کہ اچھا شروع میں یا لگا ہوا، یہ تھرڈ پرسن کے لیے ہوتا ہے. غائن فا را، ٹھیک ہے، یہ مغفرت، استغفار، یہ اس کا مطلب ہے اردو میں ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. روٹ ورڈ ہمیں مل گیا. جب روٹ ورڈ مل گیا تو پھر ہمیں ترجمے میں آسانی ہو جائے گی. لام زبر لا، ہم شروع میں پڑھ کے آئے تھے کہ لام زبر لا کا مطلب ہوتا ہے کے لیے. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہے جی؟ کم، آگے کم آگے. اب یہ کیا ہے؟ یہ ایک لفظ لیکن پورا کلمہ یا پورا جملہ بن گیا. یا غائن فارا لام زبر لا کم، یغفر لکم. ٹھیک ہے، تو اب وہ مغفرت کر دے گا، لا کے لیے، کم تمہارے، وہ تمہاری مغفرت کر دے گا. اب یہ پریکٹس کے لیے آپ یا کی جگہ تا لگا کے دیکھیں، کم کی جگہ کا لگا کے دیکھیں، یغفر لکم کی جگہ میں کا لگا دیں، یغفر لکا، وہ تو ایک بندے کی مغفرت کر دے گا. ٹھیک ہے، اب میں کم کی جگہ یا لگا دیتا ہوں جو ہم نے یہاں پہ پڑھا تھا، آخر میں ہم لگاتے ہیں یغفر لی، وہ مجھے معاف کر دے گا. یغفر لنا، کم کی جگہ لنا ہم لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، لام تو وہی رہے گا نا، لا کے لیے، لی اس سے میرے لیے، لکم لا کے لیے ادھر رہے گا، کم بدل دیا ہم نے، لہو اس کے لیے. اب یا کی جگہ ہم تا لگا دیتے ہیں، تغفر تو مغفرت کرے گا، اغفر میں مغفرت کروں گا، نغفر ہم مغفرت کریں گے. تو یہ جو ہم نے اوپر کیا تھا کہ شروع میں جب تا یا نون الف یہ آ جاتے ہیں تو اس سے تو میں اور ہم یہ معنی بدل جاتا ہے. تو یہ ایک تھوڑا سا وقتی طور پہ آپ کو لگے گا کہ یہ مشکل چیز ہے، لیکن حقیقت میں یہ 1 پیج ہے، ایک صفحہ ہے جو کوئی مشکل نہیں ہے. اگر اس کو بار بار سنیں گے، بار بار سمجھیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے یہ آسان ہو جائے گا. اور اس کا فائدہ نہ صرف یہ کہ آپ کو اپنے اس سورہ انفال کے ترجمہ میں ہوگا، بلکہ سورہ احزاب، سورہ ممتحنہ، احادیث، موضوعاتی مطالعہ، بلکہ آپ قرآن کریم جب جہاں کہیں پڑھیں گے، سنیں گے، آپ نماز کے دوران قاری صاحب کی قرات سنیں گے، کسی کانفرنس میں، جلسے میں کسی کی تلاوت سنیں گے، یا کوئی اسپیچ کر رہا ہوگا قرآن کریم کی بات کرے گا، تو
کہیں بھی دنیا میں چلے جائیں، آج آپ چھوٹے ہیں، کل بڑے ہوں گے، بوڑھے ہوں گے، تو یہ اگر آپ نے ابھی یاد کر لیا، یہ پیج زندگی بھر آپ کے لیے ایک کی کا کام کرے گا، چابی اور مفتاح کا کام کرے گا، اور انشاءاللہ العزیز آپ کو قرآن کریم کو، عربی کو سمجھنے میں بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ اور اگر آپ نے اس پر توجہ نہ دی تو پھر یہ کہہ لیں کہ جب ہم ترجمہ قرآن کریم کو پڑھیں گے، سورہ انفال کو، تو آپ کو ہر دفعہ لفظ نئے طریقے سے بتانے پڑیں گے، نئے طریقے سے سمجھنے پڑیں گے، اور اگر آپ کو یہ لفظ کی صحیح طرح سے یاد ہو گئے تو آپ کہہ لیں کہ پہلے ہی دن سے، پہلی ہی آیت سے خود ترجمہ کرنا سٹارٹ کر دیں گے۔ تو آپ کا جو یہ آپ نے اب کیا کرنا ہے، ایک تو اس کو توجہ سے سننا ہے، غور سے سننا ہے، سمجھنا ہے، بار بار سمجھنا ہے، اور اس کو ذہن نشین کرنا ہے، پکا زبانی یاد کر لینا ہے۔ تو اگر آپ نے ایسے کر لیا، انشاءاللہ العزیز آپ کے آنے والے وہ جو ترجمہ قرآن کو بہت مشکل چیز سمجھا جاتا ہے، وہ پوری زندگی کے لیے، ہمیشہ کے لیے اتنا آسان ہو جائے گا، جس طرح سے آپ کہہ لیں نا کہ میتھس کا کہتے ہیں کہ بعض جن کو مشکل لگتی ہے وہ بہت ہی مشکل لگتی ہے، لیکن جن کو آسان لگتی ہے وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، دیکھتے جاؤ، کرتے جاؤ، آگے آسانی ہو جاتی ہے، کیونکہ کلیہ قاعدہ اور فارمولہ سمجھ آ جائے تو پھر مشکل نہیں رہتی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کی مدد کرے، آپ کو توفیق دے، ہمت دے کہ آپ اس کو صحیح طرح سے ذہن میں رکھیں، سمجھیں، بار بار سنیں، بار بار دیکھیں۔ کوئی چیز سمجھ نہیں آتی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، لیکن سمجھ آ گئی ہے تو یاد کرنا، یاد رکھنا، اور ساتھ لے کے اس کو چلنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، فی امان اللہ۔